خرچ کرتا ہے، اوپرلے درجے کی بھی احمقانہ گفتگو کرے، پارٹی کہتی ہے بالکل کر، آپ سے زیادہ اچھا کوئی ہے ہی نہیں، اور مخلص آدمی عقل مندی کی بھی بات کرے تو کہتے ہیں چلو یار نکلو یہاں سے۔ اس کے بعد دوران نظام میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تباہی نہیں چاہتا، پیسہ پیسہ اور پھر پیسہ۔ ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ممالک آتے ہیں ان کو اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں بنیادی جو فرق پڑا ہے کیسے فرق پڑا، ٹیکس کا نظام ہے، یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے، ٹیکس وصول کریں اور ٹیکس وصول کر کے خرچ کام ہوتا ہے وہ افراد کی عیاشی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، ایک فرق ہے۔ اب اس فرق کے جو مفادات ہیں اس سے خرچ ہوتا ہے۔ آج ابھی اس صاحب نے بتایا اور غلط بیان نہیں کرتے، تاکہ دیکھ لینا میڈیا میں سندھ کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں کوئی پروٹوکول نہیں ہوں، تو لڑکانہ ہے 32 گاڑیاں ساتھ کی اور ان کا ایک سیکورٹی ہے جو میرا حفظ ہے، 32 گاڑیوں میں سیکورٹی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا، ایسے ہزاروں واقعات پیش آتے ہیں۔ سرمایہ ہے کہ جس کے پاس ہے مایا کو ملے، مایا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم ہیں کسی ملک کے، صدر ہیں، تو وہ اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ اس سے کریں گے جو ہم بدلا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کل کو سپورٹ یہاں سے ملتی ہے۔ وہ بالکل غیر معروف غیر مشہور آدمی ہے، وہ بسم اللہ کر کے رشتے دے اور دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے دفاع کرو، شہرت کو کیا کرنا ہے، اور میرے ہر بیٹے کے پاس 1 ارب روپیہ ہے تو ٹھیک ہے، گھر بیٹھے ملے مل رہے ہیں، گھر بیٹھے ہر کام ہو رہا ہے، حل کیا ہے؟ اگر یہ کہیں کہ شریعت پہ عمل اس کا حل ہے تو شریعت پہ عمل یہاں کیسے ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے جی 1 ارب روپے کا کاروبار ہے، میرے ساتھ یہ ہے زکات میں نے دی ہے 2.5 کروڑ روپے، اور آئندہ یا اب آپ چاہیں تو کروڑ آپ کو بھی عزت دے دیتی، فطرانہ بھی ادا کرتا ہوں، قربانی بھی دیتا ہوں، اور جو اللہ نے دیا ہے اگر خدا کا 2.5 کروڑ بنتا ہے تو میں 5 خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، تو جو 95 کروڑ باقی ہے اس کا کیا ہے؟ اب اس 95 کروڑ میں سے اگر 20 کروڑ روپے بھی کسی پارٹی پر خرچ کرے، ساری سیاست بدل کے رکھ۔ اس زمانے میں بھٹو صاحب تھے، اسمبلی کے جو ممبر تھے سب کو اب وہ بات بھی نہیں رہی، اس وقت ہوتا تھا شور کی اسلامی قانون اسلامی قانون اسلام لاؤ، اب وہ بھی کوئی نہیں کہتا۔ اب لیڈرز کے بیانات پڑھے نا، اب اسلام کا بھی اتنا خاص مطالبہ نہیں کرتا، اس وقت بہت ہوتا تھا۔ تو ولی خان نے ایک دن مفتی محمود صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کیا اتنا لمبا جھگڑا ہے، آپ ہر اسمبلی کے ممبر کو اگر ان کی اکثریت کو 1 پجیرو گاڑی دے دیں، پجیرو نہیں آئے،
اور 1 کروڑ روپیہ دے دیں تو اسمبلی ساری مل کے وہ بل پاس کرے گی جو آپ چاہتے ہیں. اس کی کیا اتنے لمبے جھگڑوں میں پڑے میں فیصلہ لائیں, خریدیں ان کو اور جو مرضی کروا دیں. اس وقت میں کروڑ بڑی اہمیت رکھتا تھا. اب یہ کہتا ہے کہ سامنے گھر میں جو فرش پڑے ہیں وہی کروڑ سے زیادہ ہوں گے. ہم نے کہا ہے کہ یا اللہ کی کروڑ روپیہ ہے کیا, اور اس کے نتیجے میں فرد بن رہا ہے, خاندان بن رہا ہے, ادارے نہیں بن رہے. ادارہ اچھا کھولنا ہے 10-20 کروڑ چاہیے, وہ ہے نہیں, چندہ اتنا ہو نہیں سکتا. اور ہزاروں لاکھوں باصلاحیت لوگ تباہ ہوئے. وہ کہتا ہے مذہب نے جو چیز میرے ذمہ کی ہے میں نے ادا کر دی. تو مذہب بھی اگر سرمایہ داری کو تحفظ دے اور سرمایہ دارانہ نظام بھی اس سے تحفظ دے تو آدمی چاہے گا کرے کیا, حل کیا. اور پھر مذہب کے جو ایک طرح کے ٹھیکیدار ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کمیونسٹ ہو گیا, سوشلسٹ ہو گیا, بے دین ہو گیا. وہ کہتا ہے بے دین نہیں ہوگا, یہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے, نماز ہم تمہارے ساتھ ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اس نظام کو ختم ہونا چاہیے. حل نہیں سمجھنے آتی کہ حل دے. اس کو اگر آپ کہیں کہ زمین تقسیم کرو, وہ کہتے ہیں جی کیوں تقسیم کروں گی, تو میری پرسنل پراپرٹی ہے, یہ تو مجھے وراثت میں ملی. ایک مرتبہ مشرف کا دور تھا, کون سا دور تھا, لیکن بہرحال وہ فاروق لغاری صاحب جو تھے صدر مملکت, اس وقت میں نے کوئی وقت ایسا آیا ہے ہم بھی یاد اس دور میں, تو اسمبلی میں بل پیش ہوا کہ زمیندار جو ہے ان کی زمینیں تقسیم کی جائے. بڑی اس کے حق میں خلاف تقریریں ہوئی, اور فاروق لغاری بڑا بڑا لکھا, بڑا شریف تھی, اور جو اس وقت دنیا میں انٹلیکچوئل لیول کے لوگ تھے ان کے ساتھ اس کے روابط تھے. ندوی رحمۃ اللہ کو بڑے اخلاق سے بتایا, ہم بھی دعوت میں تھے. حضرت رحمۃ اللہ کا میں نے آپ کو سوئٹزرلینڈ میں سنا, جب میں بالکل جوان لڑکا پڑھتا تھا تو اس وقت میں آپ کو سنتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ قدردانی صدر مملکت تھے. فاروق لغاری نے اسمبلی میں کھڑے ہوتے چند جملے تھے. اس نے کہا جی میں صاف بات کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, زیادہ کوئی لمبی باتیں نہیں ہیں. ہم زمینوں کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے, اور یاد رکھیں ہم مر جائیں گے مگر اپنی زمینیں تقسیم نہیں ہونے دیں گے. جو جی چاہتا ہے ہاتھ کے بعد کر. آپ واقعی ہوئی ہے, یعنی اسمبلی میں بل پاس ہونا تو درکنار, انہوں نے کہا مر جائیں گے مگر اپنی زمین, اور یہی زمینیں ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں فصلیں ہوتی ہیں, ٹھیکے ہوتے ہیں, کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آتے ہیں. زمین کا دورہ کبھی کیا کبھی نہ کیا. ہمارے ساتھ 76 میں ایک پلاٹ تھا, کاغذات میں وہ 37 کنال زمین کراچی کے سیٹ صاحب نے خریدی. 1990 92 93 میں گئی خریدی تھی, اور اس وقت ہم گزرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ یہ زمین بک گئی ہے, اور سودا کتنا ہوا ہے 70 لاکھ 80 لاکھ. پھر 4 دیواری پھیر دی تو 80-90 لاکھ ان کا خرچہ آیا. انہوں نے پٹھان کے بیدار رکھ لیے کہ پٹھان بھی ہر کام میں لگ جاتے ہیں.
گدا گاڑی سے لے کے صدر مملکت تک کوئی ہوتا نہیں جس پہ فٹ نہ ہوتے، ہر طرف فٹ ہے، جو کام دے دو بیچاروں۔ وہ خان اپنی فیملی کو بھی لے آیا، زمین کی حفاظت بھی ہو گئی، اور اتنی کم تنخواہ تھی اس کی کہ شاید 3 یا 4 ہزار، اور پانی وہ کہتا تھا نالا بہتا ہے میں پیچھے پانی کو دیا کر۔ اس بیچارے نے کہہ سن کے ہم جیسے لوگوں سے وہ خون کھلوا دیا۔ یہ بات ہو گئی، اپنے بچوں کی وہ فیس ادا نہیں کر سکتا، ادھر ادھر سے مانگ کی کچھ پڑ گئے، کچھ ان پڑھ رہ گئے۔ 3-4 ہفتے پہلے ظہر کی نماز میں وہ 1.5 سال میں ایک چکر چلاتے ہیں، تو کاغذات ہیں، سائن ہیں، سایہ گواہی دے دیتے کہ بھئی یہ کون ہے، کیا ہے، ہم سائے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے بتایا کہ الحمدللہ 12 کروڑ میں زمین بیچ۔ دنیا میں کون سا ایسا کاروبار ہے کہ کوئی شخص 1990 میں 95 میں انویسٹمنٹ کرے، 1 کروڑ کی فرض کر لو، اور 25 سال گزرنے کے بعد وہ 12 کروڑ میں بیچے۔ جنہوں نے لی انہوں نے کیش دیا، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر۔ تو معاشرے میں اس سرمایہ داری نے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، افراد کو پھر کوئی درجہ ہوتا ہے، ممالک اس کے لپیٹ میں آ گئے۔ سرمایہ ہے، لیڈرز خریدے جاتے ہیں، 20 کروڑ آپ کے پاس ہے، 30 کروڑ ہے، آپ بلاول کیا اور سرداری کیا اور عمران خان کیا، پیسہ لگانے کا اگر ڈھنگ آتا ہے تو یہ ساری پارٹیز آپ کے پاس۔ حل اس کا کیا ہے؟ آپ کے مذہب حل ہے تو اسلام کا حل کیسے ہے؟ وہ تو کہے گا جی میں نے زکات دی ہے، فطرانہ بھی دیا ہے، قربانی بھی کرتا ہوں، آپ بتائیں۔ اور جو زیادہ بولے تو وہ کہے گا اس سال 5 کروڑ زکات بنی تھی، زیادہ 2 کروڑ آپ کے مدرسے میں بھیج دیا۔ اب حضرت کو بھی پتا ہے کہ 2 کروڑ اگر میں نے زیادہ مخالفت کی تو آئندہ یہ بھی نہیں آنا، تو مدرسہ بھی نہیں چلنا جائے گا۔ اس لیے کہ جتنے اہل دانش ہیں اور عقلمند لوگ ہیں، میں کئی ایک سے پوچھتا ہوں کہ یار اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل اس کا تجویز ہو، عمل کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں ادارے نظریات سے چلتے ہیں، اور نظریاتی افراد اقوام کو بھی چلاتے ہیں اور ممالک کو بھی چلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جتنے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز ہیں، کئی ایک کے پرنسپل اور کئی ایک کے چانسلر اور وائس چانسلر بہت لوگ ملے۔ ہم نے کہا آپ کی یونیورسٹی کا نظریہ کیا ہے؟ اور اکثر و بیشتر لاکھ بندے سے فارغ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یونیورسٹی کا نظریہ کیا، آپ کرنا کیا چاہتے، کچھ پتا ہے؟ اسکول ہے، اتنی آمدن ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے نظریے کا نام نہیں سنا۔ تو اس دنیا جہان میں بستے ہیں جہاں نظریے کی بات نہیں ہوتی۔ آدمی نے آ کے پوچھا کہ مولوی صاحب اگر پانی میں سے ریچھ پانی پی جائے تو تالاب ناپاک ہوتا ہے نہیں؟ ان کے یہ ریچھ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس سے کہا جنگل میں ایک جانور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مسجد آتا ہے؟ انہوں
ان کا حضرت ریچ مسجد میں نہیں آتا، کیونکہ میں جنگل میں نہیں جاتا، تو نہ مولوی صاحب جنگل جائیں نہ ریچ مسجد میں آئے، تو مسئلہ کیسے پتا چلے؟ اس کی اتنا سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ لوگوں کو اس شعور سے محروم کرتا ہے کہ نظریات کو اپنائیں۔ مثلاً دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ ایک نظریے پہ قائم ہوا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی میں، بریلوی مکتبہ فکر کے جتنے علماء ہیں، وہ ایک نظریے پہ قائم کرنے کا نظریہ یہ تھا کہ اہل سنہ جو ہے، اہل سنت والجماعت جس پرانے مسلک پر قائم تھے اس کو ترویج دے۔ مثلاً بڑا جھگڑا رہا اس سے کہ قبروں پہ چراغ چلائے جائیں یا نہ چلائے جائیں۔ احمد رضا خان صاحب پوری طرح اس حق میں تھے کہ قبروں پہ چراغ چلنے چاہیے، دوسرے فریق کے جو لوگ تو کہتے نہیں چلنے چاہیے۔ مسئلہ بیچ میں جاتا، مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ پرانے زمانے میں مشائخ جنگلوں میں ویران جگہوں پہ خانقاہ بنائی، اللہ کی عبادت کی، چراغ رات کو چلا کے رکھتے تھے کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر کے گزرنے والا رات گزارنا چاہے جہاں۔ ایک اور مثال یاد آئی، دیکھو کیسی زبردست بات۔ ہندوستان ہم ہر جگہ دیکھتے رہے، اجمیر شریف میں، کلیر میں، ثابت کلیری رحمۃ اللہ کرتا، دلی میں، کہاں کہاں جہاں ہندوؤں کی کوئی بڑی عبادت گاہ اور مندر ہے، راستے میں کسی نہ کسی بڑے صوفی کی خانقاہ ہے۔ ہندو حج 5 جگہ کرتے تھے، ٹیکسلا آتے تھے، ملتان آتے تھے، بامیان افغانستان جاتے تھے، سومناتھ جاتے تھے، بنارس۔ یہ 5 جگہ تھی جہاں ہندوؤں کا حج ہوتا تھا۔ جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ اسلام ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، ان میں قدریں مشترک پائی جاتی ہیں۔ ہر مذہب میں پاک پانی کا تصور ملے گا کہ ایک پانی پاک ہوتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں گنگا جمنا، اللہ نے اپنی گنگا کو یہ پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں زمزم پاک ہے۔ یہودی کہتے ہیں بیت المقدس میں ایک کنواں ہے، اب بھی اسرائیل میں، وہ کہتے ہیں اس کا پانی پاک۔ بہت ہر مذہب میں بنیادی چیزیں بہت سی مشترک، نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے یہودی لڑکے اور لڑکیوں کو لندن میں دیکھا، وہ خدا کی شان جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس کے سامنے یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ تو وہ عبادت کے کچھ دن جو مقرر ہوتے ہیں اس میں آئے، اور جب ہم باہر محلے میں نکلتے تھے تو یہودی سارے گلبے کاکل، وہ پرانے زمانے کا لباس، یہ یہودی لڑکے اور لڑکیاں رات کو کھڑے ہوتے تھے لندن میں سردی کی راتیں، سورج ہی کہیں 8-9 بجے کے لیے 6 گھنٹے کھڑے ہو کے اللہ کی بات۔ اللہ کی شان ہے، اتنی عبادت کون کرتا ہے؟ ہلتے رہتے تھے، ان کی نماز پڑھنے کیا ہل کے نا، یہ اللہ کو یاد کرنا، وہ اتنی خدا کی عبادت کرتے۔ تو صوفیوں نے ہندوؤں کا جہاں حج ہوتا تھا راستے میں کوئی نہ کوئی خانقاہ بنائی، جو ہندو جاتے تھے آتے تھے، ہزاروں روک لیا، رات ہو گئی، آپ ہمارے یہاں کیا چلیے، کھانا کھا لیجیے۔
ہندوؤں نے جب دیکھا شودروں نے، نچلی ذات کے لوگوں نے، جو ان کے نزدیک نچلی ذات ہے، انہوں نے کہا یہ عجیب مذہب ہے، بادشاہ اور شودر دونوں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ یہ ہندوؤں کی ذات پات نے ہمیں بھی بڑا فائدہ دیا اور عیسائیوں کو بھی بڑا فائدہ دیا۔ آپ کبھی غور کریں، ہمارے پاک و ہند میں جو عیسائی پائے جاتے ہیں، مسیحی جنہیں ہم سلیپر اور اس سے زیادہ درجہ نہیں دیتے، یہ سب کا رنگت سیاہ کیوں ہوتی ہے، یہ کالی کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیے؟ بالعموم کالے ہی ہوتے ہیں۔ اسلام جب آیا اور صوفیہ نے جو نظریہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اور تم برابر ہیں، بیٹھو کھاؤ۔ اسلام اس سے پھیلا، ہندوؤں نے دیکھا ایک مذہب ایسا جو ہے برابر کی فتح کرتا ہے۔ جب عیسائی آئے تو عیسائیوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے کہا ہم اور آپ برابر ہیں سارے، تو نتیجہ اس کے نکلا کہ شودر جو تھے انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، اور شودر ہندوستان آپ جائیں گے دیکھیں گے یہ شودر جو ہیں یہ سارے تقریباً سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور کرکٹر ہے، یہ بھی شودر ہے، کیا نام ہے اس کا، کوہلی، یہ بھی شودر ہے۔ بالعموم شودر سیاہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے عیسائیت کو قبول کی اور نتیجہ یہ کہ برِ صغیر میں جو بھی شودر جس نے عیسائیت کو قبول کی یہ رنگت پہ آ رہی کہ اصل میں اس وجہ سے سیاہ رنگت ہے۔ تو صوفیہ نے اپنی خانقاہیں بنائی نظریے کے تحت، اور نظریہ یہ تھا کہ اسلام نے جو مساوات دکھائی ہے اس کا پرچار کرنا ہے۔ ہم نے بہت یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھا کہ یہ کالج نظریہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں کیسے کمانا ان معلومات۔ جو تعلیمی ادارے بغیر نظریے کے قائم ہوتے ہیں اس کی مثال بس اس آدمی جیسی ہے جو گائے کو بھینس کو اس لیے خریدے کہ گوبر اچھا لگے، کیونکہ وہ انسانوں کو تباہ کر رہا، کوئی نظریہ نہیں دے رہا، یونیورسٹی نظریہ نہیں دے رہا۔ آپ تو بھینس خریدیں دودھ کے لیے، گوبر تو ویسے ہی مل جانا ہے، اس کا کیا ہے، پیسے بچوں نے ویسے بھی دینے ہیں۔ نظریہ کیا دیا؟ کالج سے پڑھ کے فارغ ہو گئے، آپ کا کیا نظریہ؟ جن لوگوں نے دنیا میں کام کیا ہے انہوں نے نظریے پہ کام کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی ہم گئے تو ایک پروفیسر تھا، بڑا بہت مطالعہ، ہمیں دعوت دی، باہر بیٹھ کے بات چیت ہوتی رہی۔ تو اس نے کہا آپ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے؟ لمبی باتیں کرتا رہا، پھر کہنے لگا کہ آپ کی جو نسلیں یہاں آئی ان کی 2 یا 3 پشتیں چھوڑ دیں، چوتھی ہماری کا ہو نہیں سکتا۔ اور اگر یہ دیکھو بات اپنی سے کہتی تھی، اس نے کہا اگر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وہ اسلام آپ چاہتے ہیں جو قرون اولیٰ میں آپ کے یہاں رہا ہے، تو ہم آپ کی نسل کے متعلق پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنی جگہ پہ چلانا، ہم قطعاً اس اسلام کو امریکہ میں نہیں آنے دیں گے جو قرون اولیٰ میں تھا۔ اور جو آپ کی نسلیں ادھر ہیں، اتنا کچھ ہم نے بھیج دیا ہے کہ ان کی تباہی کے لیے یہ کام۔ تو ادارے نظریات کی بنا دیوبند کا اہم ہوا، احمد رضا خان صاحب نے بریلی میں مدرسہ قائم کیا، نظرت العلماء علی گڑھ سے آتے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی ایسے ہی نہیں بن گئی، علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں،
اتنا کچھ مسلمانوں نے خرچ کیا ہے، یہ اب ہم اس کرتوت میں پڑے ہیں، یہ ہماری سیاپختی ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، پہلے ایسے نہیں ہوتا۔ یہ سر آغا خان جو ہے نا، آغا خان کی خدمات پر خاندان کی کوئی آدمی ڈاکٹریٹ بھی کرے تو کم، یہ اس نے دیا نا کراچی میں یونیورسٹی ہاسپٹل، یہ بڑا زور لگایا کہ جی آغا خان کافر ہے، یہ ہے وہ ہے، مت جاؤ۔ ہم نے بہت مستقل کہا کہ حضرت آغا خان بالکل کافر ہے، اس کی یونیورسٹی پہ جانا تک سوکھے بھی نہ ہے، لیکن آپ ایک ایسا ادارہ اسلام آباد میں لاہور میں قائم کرتے ہیں، ختم ہو گئی۔ پھر ہم گیل کرنا ضرور کریں۔ ایک ٹیسٹ جو آغا خان کی لیبارٹری کرتی ہیں، اس تک کو سنبھالنے کے لیے آپ پاس مشینیں نہیں اور دادے اتنے، اس کے موجودہ آغا خان کے دادا یہ گئے تھے وہاں علی گڑھ، اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ مجھے ایک آدمی چاہیے یہاں، اگر آپ دیں تو علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنا دوں گا، 1 سال کے لیے چھٹی دے دیں، ایک لڑکا چاہیے۔ پرنسپل نے بعد میں پوچھا کہ فراخان کون سے؟ ان کا شوکت علی تھے، محمد علی جوہر اور شوکت علی۔ اب تو پتہ ہی نہیں بچے ہمارے اتنی کم پڑھاتے تو رہی ہیں، ہم نے کبھی تاریخ پہ ان چیزوں پہ نظر تھوڑی جوڑا، ہم تو کہتے ہیں اپنے کورس کو پڑھ لو یار، کورس کو کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ یہاں تشریف لے، یہاں جائیے، آپ آ جائیے۔ تو اس نے کہا کہ شوکت نہیں چاہیے، سال کی چھٹی دے۔ فراز خان لے گئے شوکت علی جو کہ بڑا زبردست بولتے، ماں نے اماں دی نے ان دونوں بچوں کو پڑھا، پتہ نہیں ایسی ماں ہی مر گئی ہیں، اب وہ نسل جنم ہی نہیں لیتی، یا وہ مائیں بانج ہو گئی ہیں، اب ایسی اولاد نہیں پیدا۔ والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور چچا جو تھے وہ ساری جائیداد پہ انتظام میں لگ گئے۔ جب ان کی والدہ نے کہا کہ میں محمد علی جوہر کو، شوکت علی کو باہر بھیجوں گی پڑھانے کے لیے، تو طوفان برپا ہوگا۔ چچا نے کہا کافروں کے یہاں بھیجوں گی، انگریزوں کے یہاں، میرے نتیجے وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے محنت کر کے بچوں کو باہر بھیج، آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، اور آکسفورڈ سے جب پڑھ کے آئے تو ان کی انگلش ایسی زبردست ہے کہ ایک تقریب میں وائس رائے نے ہندوستان کے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا، تو محمد علی جوہر کھڑے تھے، تو وائس رائے نے کہا کہ محمد علی تم اتنی زبردست انگلش لکھتے ہو کہ ہمارے خاندان میں میری بیوی صبح اٹھتی ہے تو چائے سے بھی پہلے کہتی ہے کہ کامریڈ آیا ہے جنگ اخبار لا۔ تو چونکہ بنیادی طور پہ ایک ادیبہ ہے، انگلش لٹریچر سے تعلق ہوتی ہے، تمہاری فکریں پڑتی ہے اور جھومتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناشتہ کہہ کے دیکھو، اتنے میں وہ آ گئی، کہنے لگی محمد علی بڑی خوشی، کہنے لگی مدت سے تمنا تھی کہ آپ سنو، آپ یہ بتائیں اپنی انگلش کہاں سیکھی؟ آپ نے اگر کسی نے آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھی ہے تو آکسفورڈ اپنی گاؤں ہی ہے، بہت سادہ، شاید ہی آکسفورڈ میں کوئی گلی بچی ہو جہاں پر اسکول نہ ہو، ایک گلی میں 5-7 تک۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آکسفورڈ بلائے گئے تو ہم یہاں سے فون کیا کہ اتنا تاریخ کو میں لندن آ رہا ہوں، میں کیا کہ ہم بھی آتے ہوئے فرمایا آکسفورڈ میں، آکسفورڈ میں حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے۔ تو محمد علی جوہر نے کہا کہ میڈم میں نے انگلش ایک گاؤں سے پڑھی، بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کس گاؤں سے؟ ان کا لندن کے قریب ایک قصبہ ہے آکسفورڈ، اس میں پڑھی۔ آپ کو ایسے ہی ایک واقعہ سناتے ہیں
کہ افراد کا کردار اقوام کی نمائندگی کرتا ہے. لندن سے ہمیں آکسفورڈ جانا تھا، وہاں پہ بک فیئر لگا ہوا تھا، تو ہم نے کہا اچھی کتابیں ملیں گی، ملا اچھی کتابیں ملیں. ہمارے ساتھ ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا ہر جگہ پہ، جگہ جگہ، کہ بک فیئر والوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ اگر آپ لندن سے آکسفورڈ آ رہے ہیں تو آپ کا کرایہ یک طرفہ ہے، آدھا پڑے. جب ٹکٹ لینے لگے تو ہم نے آدھا کرایہ دیا، ختم ہو گئی بات. جو مزدور تھا اس سے پورا کرایہ دیا. ہم نے پوچھا آپ اس کا آکسفورڈ ہے؟ یعنی کہ یہ سہولت تو ہے، اس کا سہولت تو ہے، لیکن ان کے لیے جو کتابیں خریدیں گے میرے لیے نہیں. یہ ایک عام مزدور کا حال ہے. حالانکہ وہ کہہ دیتا کہ آکسفورڈ کتاب کیا کون پوچھتا. اس لیے یہ یونیورسٹیز نظریات سے قائم ہوتی ہیں، تعلیمی ادارے. علی گڑھ سے شوکت علی صاحب ہو گئے اور سراوا خان اگلے سال سالانہ جلسے میں آئے کمیونیکیشن میں، تو انہوں نے اس زمانے میں اتنی رقم دی کہ 300 گاؤں قرب و جوار کی سب کری، یعنی 28 لاکھ یا 30 لاکھ خیال نہیں مدت نہیں پڑا تھا. وہ 28 لاکھ روپیہ لا کے انہوں نے کہا دو یہ گاؤں خریدو، صاحب کے سارے گاؤں کے گاؤں خرید لیے. علی گڑھ ہم گئے تو 37 مسجدیں یونیورسٹی کی اپنی. دو چار انہوں نے لکھا کہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہاں دیکھے 37 مسجدیں صرف یونیورسٹی میں. ان کی لائبریری دیکھ کے حیران رہ گیا. اب یقین کیجیے صبح سے رات اور رات سے صبح بچے آتے ہیں اور دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں. افسوس یہ کہ مسلمان کم پڑھ رہے. مسلمان بچہ اور پڑھ جائے توبہ. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ کوئی مالیہ کو بہتکاری میں ڈر نہیں پڑھتے، اپنی درسی کتابیں نہیں پڑھتے تو باہر کا مطالعہ بہت دور ہے. صرف وہ چیز دیکھیں گے جس سے نمبر ملیں اور تعلیم برائے معاش ہوئی. دنیا میں کسی نظریے نے اتنا بیڑا غرق نہیں کیا، شراب نے اتنا لوگوں کو تباہ نہیں کیا، لفظ نے اتنا تباہ نہیں. کوئی چیز نہیں جس نے دنیا کو اتنا تباہ کیا ہو جتنا اس نظریے نے تباہ کیا ہے کہ یورپ نے اس نظریے کو دیا اور کہا تعلیم برائے معاش. اور اس سے پہلے مسلمان ہی نہیں دنیا اس بات پر کھڑی تھی کہ تعلیم برائے انسان. بچوں کو پڑھاؤ تاکہ اچھے انسان بنے، جن کا بچوں کو پڑھاؤ تاکہ کمائیں. آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک شاید دنیا میں کسی چیز نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا اس نظریے نے نقصان دیا کہ پڑھاؤ تاکہ پیسہ ارن کریں. اور اس سے پہلے ہندو کیا مسلمان کیا کوئی تک عیسائی ہمیشہ کہتے تھے پڑھاؤ تاکہ انسان. علی گڑھ نے 300 علی گڑھ کا کوئی نقطۂ نظر تھا. علی گڑھ والوں نے کہا کہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں یہ چیزیں خریدنی ہیں، مسلمانوں کو تعلیم دینی ہے، ٹیکنالوجی آئی. سر سید جیسا آدمی دنیا جہان کا کوئی الزام نہیں جس نے نہ طے کیا، لیکن اپنے بعد وہ ایک پورا ادارہ چھوڑ کے گئے. اچھا تھا یا برا یہ بات کی ہے، لیکن ایک ادارہ اس نے اسٹیبلش کیا کہ یہ. اور ایسے ہی نہیں ہو جاتا. ہندوؤں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے انت مچا لی کہ مسلمان اتنا اچھا ادارہ نے بنارس یونیورسٹی کا کھلا پیسہ دیا ہندوؤں نے. بنارس یونیورسٹی کا نام و نشان باقی نہیں رہا. اور علی گڑھ بہت مرتبہ ہم لوگ اس نظام کو بھول جاتے ہیں کہ کائنات میں ایک اندرونی طور پہ جاری ہے، اور اندرونی طور پر یہ جاری ہے کہ جس چیز کو اللہ قبول کر لے اس میں برکت دے دیتا ہے. سیدھی سی بات.
خدا قبول نہ کرے سب بیکار ہو جائے. دیوبند والوں نے مدرسہ قائم کیا. کسی نے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ دیوبند میں آپ کے استاد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کیوں مدرسہ بنایا؟ انہوں نے کہا حضرت کا نظریہ یہ تھا کہ 1857 جنگ آزادی میں جو نقصان ہو گیا ہے، علماء مار دیے گئے ہیں، اس کمی کو پورا کرنا. 1857 کی جنگ آزادی جو اردو کے بڑے مشہور ادیب ہیں محمد حسین آزاد، ان کے والد تھے محمد باقر. اب چونکہ تعصبات، علم کی دنیا میں تعصبات بھی ہوتے ہیں. علم بڑی پاک چیز ہے، وہ تعصبات سے انسان کو اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں جہاں کی بھی اچھائی ہے اس کو لو. جو چیز پاک ہے اس کو لے لو، اور جو چیز پانی کو گدلا کرتی ہے، خیالات کو خراب کرنے چھوڑو. بڑے ٹاپ کے ہوشیار ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ تو اب ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی جاہل لوگ آ گئے ہیں. وگرنہ ایک وقت ایسا تھا کہ علماء اسلام جتنے دنیا میں تھے، شیعہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. خدا کی توحید میں اتنے بڑے مواقع تھے، اور لٹریچر یہ رضی جو ہے کیونکہ معمولی آدمی رضی کا جو دوسرا بھائی ہے، یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کے استاد عاملی نے ایک جگہ لکھا ہے. کہتا ہے کہ میں رات سویا تو میں نے بی بی صاحبزادی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ اپنے دو چھوٹے بچوں کی نے ان کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور ایک نے دائیں اور ایک نے بائیں والدہ کی، اور آ رہے ہیں. اور پتہ چلا یہ حسن ہے اور یہ حسین اپنی والدہ کے ساتھ آئے. میں اس کو اٹھا تو بڑا خوش تھا کہ چلو زیارت ہوئی صاحبزادی صاحبہ کی بچوں کو دیکھ. کہتے ہیں دوپہر ہوئی تو ٹھیک میں نے دیکھا ایک عورت آ رہی ہے اور دو بچوں نے ایسی انگلی پکڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا آپ کے ادارے میں داخل کرانے آئے، دونوں بچوں کو پڑھاؤ. تو پڑھے، پھر وہ تو وقت نے ثابت کیا نا کہ کتنے بڑے لوگ. وقت بہت سی چیزیں ثابت کر دیتا ہے، لیکن ہم میں چونکہ ریت چل پڑی ہے کہ زندے کو جوتے مارو اور مر جائے تو پوچھو، تو اس لیے ہم موجود کی قدر نہیں کرتے اور مفقود کے لیے روتے. زوال میں جب پہنچتے تھے یہی آپ. علامہ اقبال شدید بخار ہو گیا. ان کے حکیم حسن لکھتے ہیں کہ میں رات کو حاضر ہوا، کچھ چیزیں دیں تو علامہ نے کہا کہ مجھے اتنا شدید بخار ہے اور انسان میں تو مرتا ہوں، کچھ کریں. تو دوا لے کے ساتھ چلا گیا. صبح جو آیا تو علامہ بڑے خشاش بیٹھے ہوئے، گپے لگ رہی ہیں. میں نے کہا آپ کو تو رات اتنا شدید بخار تھا، ہوا کیا؟ تو کہنے لگے تم نے دوا جو دی کس سے نیند آ گئی. انہوں نے کہا جب نیند آئی تو میں نے دیکھا کہ جنت میں پہنچ گیا، اور سر سید نے مجھے ساتھ لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا یہ بات لاہوری ہے اور آپ کی امت کا اس سے بڑا دکھ ہے، غم ہے، درد ہے. اگر اس سے کچھ ہو گیا ہے نا تو اللہ کے رسول امت اور تباہ ہو جائے. تو آپ دعا فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے بس میں نے یہ دیکھا ہے، اور صبح اٹھتا ہوں تو کوئی بالکل اثر ہی نہیں کرتا. یہ پوری ایک دنیا ہے، اللہ کا نظام وہاں سے نہیں چلتا ہے. اللہ کے بہت سے نظام، خدا کے لشکر بہت ہیں. لشکر شہنشاہ بادشاہ اسی لیے رہتا ہے نا کہ شکست دے اپنے دشمنوں کو. تو اسی لیے اگر ہمارے تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کس کی کتنی فوجیں ہیں. یہ مچھر
مچھر بھی فوج ہی ہے. سکندر اعظم کہاں گیا؟ کہتے ہیں مچھر کے کاٹنے سے مر گیا. اچھا ہوا ہوگا، یہ بھی تو خدا کی فوج ہے. سمندر میں غرق کر دیا پھر بھی خدا کی فوج ہے. تو اس لیے نظریات کی بنا پر کام ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک تبلیغی کالج قائم کیا تھا لاہور میں کہا گیا. علامہ نے کہا کہ جو پنجاب یونیورسٹی سے لڑکے فارغ ہوتے ہیں میں ان کو لوں گا اور ان کو پڑھاؤں گا کہ یورپ میں جا کے اسلام کی تبلیغ کیسے کریں. اس کے لیے پیسہ چاہیے. بڑے بڑے نوابوں نے وعدہ کیا، لیکن چیک لکھ دیں اور پھر وہ بلینک چیک دے دیں اور اکاؤنٹ پہ ایک پائی نہ ہو، اس کا تجربہ عمران خان کو بھی زیادہ ہے. چند مہینے بعد اللہ کہتے تھے میرے یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا. ہماری کم مائنڈی کا یہ حال ہے اب بھی کہ آپ کے پاس 100 آدمی نہیں ہے جو یورپ میں جائیں اور جو عقلی سطح پہ وہ اسلام کے اعتراضات کرتے ہیں اس کا جواب دیں. آپ پاکستان کے بڑے سے بڑے عالم دین کا نام ہے، اس کو وہ زبان ہی نہیں آتی جو زبان وہ سمجھتے ہیں. ایک ہے سمپلی لینگویج بولنا، ایک ہے علم کی سطح، دونوں سے میل. حتیٰ کہ وہاں پر عثمانی صاحب جیسے آدمی نے انگلش کا ترجمہ کیا قرآن پاک کا، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے ترجمہ کیا انگلش میں اور میں نے اپنے ایک دوست کو امریکہ بھیجا. نام بھی لکھا ہے، ہاں نام بھی لکھا ہے. میں نے ان کو بھیجا کہ اس کی لینگویج جو ہے اس کو امپروو کر دیں. تو اس دوست نے امریکن لینگویج میں اس ترجمے کو دوبارہ. یہ ہماری کم مائنڈی کا حال ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی، ہم نے وہ جہان کی طرف رخ نہیں کیا. کیا ختم کریں گے اس بات کو. انگلینڈ جب اٹھا ہے نا تو خلیفۃ المسلمین جو ترکی میں تھے 1880 میں، انہیں برطانیہ سے خط آیا کہ ہمارے کچھ پادری ترکی میں آ کے عیسائیت اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اجازت دیں. خلیفہ سمجھ گیا، لیکن عالمی پریشر اتنا تھا کہ اجازت دینی پڑتی نہ. جاپان کے ساتھ ہی انگلینڈ نے جاپان کو لکھا کہ آپ اجازت دیں اور جاپان میں آپ کے عیسائیت کی تبلیغ کریں. اس وقت جاپان کا جو بادشاہ تھا اس نے ترکی والوں کو خط لکھا اور اس نے خط میں لکھا کہ میری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ ان کا پہلا گروپ آتا ہے تبلیغ کرنے اور آخری گروپ آتا ہے ان کی چابی دیں. میں اگر انہیں اجازت دے دوں تو جاپان عیسائی قبضے میں چلا جائے گا اور عیسائیت کے مقابلے میں آپ کا مذہب اچھا ہے. میں نے اسے پڑھا ہے. آپ کچھ تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجیں کہ جاپانیوں کو آپ ان کی زبان میں سمجھائیں. خلیفہ نے بڑی قدر کی. گھوڑے سامان جو وقت آیا تھا خط لے کے سونا چاندی دیا، بہت کچھ. اور پورے عالم اسلام میں اعلان ہوئے کہ خلیفۃ المسلمین ایسے مسلمان علماء چاہتے ہیں جو جاپانی زبان جانتے ہو. ایک آدمی نہیں تھا. عیسائی گئے، کام کیا. دوسری جنگ عظیم کے آتے آتے جاپان کہاں سے کہاں نکل گیا. اگر اس وقت مسلمانوں میں کچھ علماء ہوتے جاپان جا کے کام کرتے زندگیاں وقت کر دیتے. اور اگر کبھی 1980 میں جاپان مسلمانوں کا ہوتا تو پھر ہم دیکھتے افغانستان کا. تو اس لیے بات تو یہ شروع کی تھی کہ اس میں اداسی کا حل کیا ہے.
اللہ کرے کسی کی سمجھ میں آئے تو میں بھی بتا انشاءاللہ آئندہ نماز ہونے نہ ہوتے 2 ہفتے چلو اندر چل کے بعد